قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اموالہم ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ۔ جی ناظرین، تمام تر حمد و ثنا ہے سب سے پہلے اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جس نے انسان کے لیے زمین کا بستر بچھایا اور آسمانوں جیسا ایسا شامیانہ لگایا کہ جسے ستاروں سے زینت دی، اور اس پوری کائنات کا مرکز پھر انسان کو قرار دیا، اور انسان کو مرکز قرار دینے کے بعد پروردگار عالم نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا اور کہا کہ اے میرے بندے، اب تو وہ بہترین ہستی ہے اس دنیا پر کہ جس کو میں اپنا نائب اور خلیفہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ تجھ سے کچھ ایسے رشتوں کو بھی جوڑوں گا، تجھ سے کچھ ایسے احباب اور عزیز و اقارب جیسے معاملات کو بھی جوڑوں گا کہ جس کو تو اگر احسن طریقے سے انجام دے تو انشاءاللہ کہ تیرا راستہ مجھ رب ذوالجلال تک پہنچے گا۔ عزیزان من، جیسے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ماہ مبارک رمضان کہ جو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم جتنی بھی پروردگار کی دی ہوئی نعمات کا شکریہ ادا کریں کم ہے، اس میں سے ایک نعمت رب ذوالجلال کی ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو بہت ہی عظیم اور بافضیلت مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے انسان کے لیے بہت سارے اہم اصول و ضوابط کو بھی ذکر کیا ہے کہ جس کو ہم ہدایت کے ساتھ ساتھ اگر جاننے کی کوشش کریں تو واقعاً پتہ چلتا ہے کہ قرآن وسیلہ ہدایت ہے ہمارے لیے۔ آج جو ہمارا ماہ سیام بہار قرآن میں جو ٹاپک ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایک ایسا موضوع کہ جس پر انسان بہت کم گفتگو کرتا ہے اور اپنی زندگی میں بہت کم توجہ بھی دیتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال کے جو انسان کو اپنی زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، ایک خلیفہ کے لیے پھر ذمہ داریاں بھی اسی طرح سے عائد ہوتی ہیں۔ ایک خلیفہ جانتا ہے کہ اس کی رعایا کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر اور کس طرح سے اس کو نبھانا ہے۔ اس میں سے انسان کے معاملات جب دنیا والوں سے جڑ جاتے ہیں تو اس میں سے ایک انفاق بھی ہے، انسان کا اپنے مال میں سے کچھ ایسا حصہ دنیا والوں کے لیے چھوڑنا، دنیا والوں کے لیے صرف کرنا تاکہ وہ بھی کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اور عزیزان من، یہ ایک ایسی کڑی ہے کہ جو ایک انسان سے دوسرے انسان سے جڑی ہوئی ہے، اور رب نے اگر ایک انسان سے دوسرے انسان کی مشکلات کا حل رکھا ہے تو وہ صرف اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، درگزر کر دوں گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ اسی انفاق فی سبیل اللہ پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی باعلم اور بہت ہی بامعرفت شخصیت ڈاکٹر محمد اعجاز نگری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالنے کا اور ایک دفعہ دوبارہ اسٹوڈیو کو رونق بخشی، آپ نے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آج ہی ہم گفتگو کریں گے انفاق فی سبیل اللہ پر، لیکن اپنے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ٹاپک جو عنوان ہم نے چنا ہے اس کا مطلب کیا ہے خود انفاق کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے حلول کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی التجا اور درخواست بھی ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو حقیقت رمضان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سال بھر ہمیں ماہ رمضان میں جو خود سازی اور خود شناسی ہم نے کی ہے اسی پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ ایک بہت ہی بہترین موضوع کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، انفاق، ظاہری طور پر انفاق کا جو معنی ہے وہ مال یا کسی اور چیز کو ان افراد کے لیے پیش کرنا، تقدیم کرنا جو ضرورت مند ہیں۔ یہاں پر مال کے ساتھ علماء اور اہل لغت فرماتے ہیں کوئی اور چیز، جہاں تک معمولاً لوگ سمجھتے ہیں انفاق سے وہی مال ہی ان کے ذہن میں آتا ہے، جبکہ تعریف انفاق میں مال کے ساتھ کوئی اور چیزیں بھی ہیں جن کی طرف انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے، لیکن یہی انفاق، وہ مال ہو یا کوئی اور ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں اور روایات میں اس پر بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی اے ایمان والو انفاق کرو، حکم دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ
انفاق کرنے والے کو در واقع پرہیزگار اور متقی کے طور پر آگے تعارف کرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں ھدی للناس ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی مومنین کی تعریف کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو انفاق کرتے ہیں وہ بھی پرہیزگاروں کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی انفاق کرنا پرہیزگاروں کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک، انبیاء علیہ السلام کے نزدیک، معصومین علیہ السلام کے نزدیک اس انفاق کی اہمیت اس حد تک ہے، اور جو مسلمان اور ہم لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں، اہل اسلام سمجھتے ہیں، اہل مکتب ہم سمجھتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے زیادہ اس چیز کی طرف ہم اہمیت دیں۔ بالکل جی ناظرین، یہی چیز کہ خود انفاق کی اگر حیثیت کو سمجھا جائے تو میں نے پہلے بیان کیا کہ جب رب ذوالجلال نے اتنا بڑا عہدہ انسان کے کاندھوں پہ رکھا ہے کہ وہ میرا خلیفہ ہے، تو ایک خلیفہ کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی ہو جاتی ہیں کہ اس کی رعایا کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خود بھوک پیاس کو برداشت کر کے اس نے رعایا کے مسائل کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ اور انفاق یعنی جیسے آغا صاحب نے اشارہ کیا مال میں سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بہت ساری چیزیں۔ تو آغا صاحب یہیں پر ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا فقط انفاق مال میں سے ہی ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس پہ پروردگار اگر ہم انفاق کی صورت اختیار کریں ان میں تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں پر انفاق کی تعریف میں ہم نے کہا کہ مال یا کوئی اور شے جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، جو ضرورت ہے، جہاں پر محتاجی ہے، نیاز مندی ہے، اس کو فقر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ فقر کس چیز میں ہے، یعنی فقر کو پہلے ہم ڈھونڈیں گے، فقر کو ہم تشخیص دیں گے، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر انفاق کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ پہلے اس لیے ہمیں فقر کو تشخیص دینا ہوگا۔ جب ہم آیات کی طرف اور روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فقر کے بہت سارے یعنی اقسام بیان ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک فقر ذاتی ہے، یعنی ذاتی طور پر انسان فقر ہے، محتاج ہے، نیاز مند ہے، جیسا کہ آیہ شریفہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، یعنی یہاں پر کوئی فرد خاص کا نام بھی نہیں جا رہا ہے، بعنوان الناس آیا ہے، سارے انسان اس میں شامل ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، یعنی تم لوگ فقیر ہو، محتاج ہو، نیاز مند ہو۔ اور جو ذاتی طور پر اس فقر ذاتی میں جن افراد کی طرف اشارہ ہوا ہے، یہاں پر خود انبیاء اعظام علیہ السلام ہیں، یعنی وہ ذاتی طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محتاج اور نیازمند سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اور اسی فقر کو در واقع وہ کمال سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیازمندی کا اظہار کرنا ان کے لیے بہترین کمال ہے، یعنی وہ نقص نظر نہیں آ رہا ہے ان کو، یہ کمال ان کو نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اس فقر میں ہی رکھ، تاکہ ہمارا جو رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہے وہ قائم اور وہ محتاجی کا، یعنی جو اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اللہ جسے عطا کرتا ہے وہ در واقع فقیر نہیں ہے، بے شک وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہے۔ تو ایک فقر ذاتی ہے جس کی طرف انبیاء اعظام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، بے شک، اور اللہ تعالیٰ سے ہم در واقع دست نیاز ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پھیلاتے ہیں۔ بے شک۔ دوسرا جو فقر ہے وہ فقر واقعی اور حقیقی ہے۔ یہ روایات میں جب اس فقر کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بہت عجیب و غریب فقر ہے یہ، یعنی انسان کو غور اور فکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی عالم آخرت میں، یعنی حقیقی جو فقر ہے وہ یہ کہ عالم آخرت میں انسان کا ہاتھ خالی ہو۔ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، یعنی اس دنیا میں شاید وہ مالا مال ہو، اس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ ہو اس کے پاس، یعنی مزید کوئی آرزو اور تمنا شاید اس کی نہ ہو چونکہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن یہی بندہ اگر کل آخرت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو حقیقی فقیر یہی بندہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہاں کا سوچ کے یہاں پہ اپنے آپ کو اس فقر اور محتاجی سے وہ نکال دے۔ یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سوال ہے اپنے احباب اور جو پیغمبر اسلام کے ساتھ موجود تھے،
پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اتدرون مل مفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فقیر کون ہے، محتاج کون ہے، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کون ہے، آپ لوگ جانتے ہیں؟ کہنے لگے کہ فقیل المفلس منا، یعنی ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ کوئی دینار ہے، نہ جس کے پاس کوئی مال ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو اسی کو ہم مفلس کہتے ہیں، اسی کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام نے حقیقی تعریف کی ہے، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، یعنی ہمارے نزدیک یعنی سنت محمدی میں، اسلام میں حقیقی فقیر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنے ساتھ کچھ نمازیں لے کر آتا ہے، کچھ روزے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور زکوٰۃ بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، یعنی نیکیاں بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ لیکن وقد ویاتی قد شتم وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، یعنی ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ گالیوں کے ساتھ بھی آیا ہے اپنے ساتھ، مطلب کچھ ناسزا اور دشنام بد زبانی غلیظ زبانی کے ساتھ، ہاں وہ بھی لے کر آیا ہے۔ وقذف هذا، لوگوں کو تہمتوں سے بھی در واقع وہ نوازتا تھا، تہمتیں لوگوں کو دیتا تھا، اتہام وغیرہ۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یعنی مختلف لوگوں کے مال بھی کھا کر آیا ہے۔ آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ خون بھی حتیٰ بہایا ہے، یہاں تک یعنی اتنا یہ اپنے اس سرکشی میں یہ آگے بڑھا ہے کہ آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سارے حسنات اور اس کی نیکیاں ختم تو ہو گئی ہیں آلریڈی، لیکن دوسروں کی جو گناہیں ہیں وہ بھی ان کے ذمے لگائے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بہت خوبصورت پوائنٹ آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ جب فقیر ہوتے ہیں یا جب آپ محتاج ہوتے ہیں تو رب آپ کو نوازتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ فقیری اور محتاجی میں کس در پر جا کر جھکتے ہیں۔ اگر تو آپ فقیری اور محتاجی میں اور مفلسی میں ہیں، اور اگر آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر دستک دی ہے تو واقعاً پھر رب آپ کو نوازتا ہے۔ اور کیا ہی آغا صاحب نے خوبصورت جملہ کہا کہ اگر انسان یہ دعا کرے کہ اے رب میں ہمیشہ کے لیے فقیر ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں تیرا محتاج ہوں اور ہمیشہ تیری محتاجی مجھے چاہیے۔ اور عزیزان من، یہ ایک ایسی محتاجی ہے کہ جس میں خداوند متعال خود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہا کہ جو انسان، جو لوگ میرے اپنے مال میں سے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے۔ کہا وہ دانہ کیسا دانہ ہے؟ کہا وہ دانہ ایسا ہے کہ جس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، گندم کے دانے کی مثال دی، کہا کہ جس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور وہ دانہ فقط 7 بالیاں نہیں رکھتا، اس ہر دانے میں، اس ہر 7 بالیوں میں 100 دانے موجود ہیں۔ کہا اور جس طرح سے یہ انسان، میں نے اس کی مثال اس لیے دی، رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں کہ جو چاہوں تو ان کے رزق میں اضافہ فرما دوں، میں وہ رب ہوں کہ جو چاہے تو ان کے مال میں بھی اضافہ فرما دے۔ تو کہا کہ یہ مثال کیوں دی؟ علماء اور مفسرین سے جب پوچھا گیا کہ یہاں پر یہ 7 بالیوں کی مثال کیوں دی، تو کہا کہ جب انسان اپنے مال میں سے کچھ دیتا ہے، کوئی ایک دانہ بھی دیتا ہے، تو کہا وہ دانہ 7 بالیوں کے مثل قرار پاتا ہے، وہ 7 بالیوں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر 7 بالیوں کا اجر کیا ملتا ہے کہ ہر بالی میں سے اس کو 100 دانوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ کہا تمہارے گھر سے ایک دانہ نکلے گا، اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ اگر ہم 1 روپیہ پروردگار کی راہ میں انفاق کرتے ہیں تو رب ذوالجلال اس کو اتنا گنا اضافے میں بدل کر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو آغا صاحب یہیں پر آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ جتنا اجر و ثواب قرآن مجید میں انفاق کا ملتا ہے، اور جتنی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے لوگوں پر، مفلس لوگوں کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ کچھ ایسے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ کو نہیں پھیلاتے، لیکن ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں ہی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان کی بھی مدد کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر جو آپ نے اشارہ کیا کہ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ فقیر کون ہے، تو اگر کوئی ظاہر نہ کرے کہ ہم فقیر ہیں یا محتاج ہیں تو ان تک ہم کیسے اپنے مال کو پہنچائیں؟ ماشاءاللہ، یہاں پر جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس سے پہلے میں ایک پہلے جو بحث ہے اس کو میں مکمل کروں کہ فقر کی جو اقسام ہیں
اس فقر کی اقسام میں ایک تو فقر واقعی ہے، حقیقی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس گفتگو کو جاری رکھ کر آگے بڑھ کر فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی اس انسان کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، اور اس کے بعد دوسروں کی گناہیں بھی ان کے وہاں ذمے میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جہنم کے اس آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ مفلس واقعی یہی ہے۔ بے شک ہاں، مفلس واقعی کیونکہ ضرورت مند تو اس وقت وہی یہی ہے، مفلس واقعی یہی ہے۔ تو یہاں پر یہ کیوں مفلس بنا ہے؟ مفلس کیوں بنا ہے؟ کس چیز کی کمی تھی؟ یعنی اگر ہم نے کہا فقر کو تشخیص دینا ہے، اس کے مطابق انفاق کرنا ہے، تو کبھی ہم مال کو انفاق کریں گے جو سفید پوش ہیں، ابھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو محتاج ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، بعض کو ہم نہیں جانتے ہیں، ان کو تو یہی رزق اور روزی ہم پہنچا دیں گے۔ لیکن جس کے پاس یہ دین نہیں ہے، یعنی پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے یہاں پر وہ دین نہیں ہے اس کے پاس، یہ بے دین تھا، یعنی دین کی کمی تھی۔ جب اس کے پاس دین کی کمی ہے تو دین کا انفاق کرنا چاہیے، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو علم کا انفاق کرنا چاہیے۔ جس کے پاس فقر دینی ہے، ایک اور قسم فقر دینی ہے، فقر دینی سے مراد نہ وہ توحید کو جانتا ہے ایک شخص، نہ تعلیمات اسلامی کو، اصول دین کو نہیں جانتا، فروع دین کو نہیں جانتا، امامت کو نہیں جانتا، انبیاء علیہم السلام کو وہ نہیں جانتا، بالکل وہ بے خبر ہے۔ جب وہ بے خبر ہے تو ایسے افراد، یہ فقر اور ناداری ایسی جب ہمارے لادینی میں سامنے آ جاتی ہے تو پھر یہاں پر علماء کا فرض بنتا ہے کہ پھر وہ اپنے علم کے ذریعے سے وہاں پہ جو کمی ہے، وہاں پہ جو تنگ دستی ہے، ہاں اس کو پورا کریں۔ یہاں پہ انفاق، علم کے انفاق کی ضرورت ہے۔ آگے ثقافتی فقر ہے، کلچر، آداب و رسوم، یعنی انسان کے جو آداب و رسوم ہیں وہ چونکہ دین سے آگاہ نہیں ہے، دین سے آشنا نہیں ہے، وہ اپنے قبیلے کے سربراہ کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اس کو خدا سمجھتا ہے، وہ ہر اس کی بات کو وہ ماننے کو تیار ہے۔ ان کے آداب و رسوم ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جو بالکل دین کے مخالف ہوں، قرآن کے مخالف ہوں۔ یہاں پر ثقافتی اور یعنی فرہنگی تنگدستی ہے، کمی ہے۔ یہاں پر پھر اس کمی کو اس فرہنگ میں، اس قبیلے میں، اس خاندان میں، اس علاقے میں ان کے کلچر کو ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ ہاں، جیسے اسی کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ کبھی فقر روحی ہے، فقر روحی ہے، اور فقر روحی سے مراد جس طرح انسان کا جو بدن ہے، اس بدن کو تندرست رکھنا چاہیے، آلودہ کھانا، اس کو سڑا ہوا کھانا نہیں کھلانا چاہیے، آلودہ کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ اس طرح انسان کے روح کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، یعنی وہ جھوٹ نہ بولے، وہ ہمیشہ سچ بولے، وہ حسد نہ کرے، وہ تکبر نہ کرے، وہ اپنے آپ کو غرور میں مبتلا نہ کرے۔ اگر کسی فرد میں یہ خامیاں، یہ کمزوریاں، یہ اخلاقی برائیاں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ فقیر ہے، روحی طور پر یہ فقیر ہے۔ اس کے لیے اخلاق کے اس غنا سے آراستہ کرنا چاہیے اس فرد کو۔ تو بس یہ جو جتنے فقر ہیں، فقر حقیقی اور فقر روحی، فقر دینی وغیرہ، اس کے لیے، اس فقر کو دور کرنے کے لیے، اس تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اس فقر اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، آخری خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی ہم نے یہ کتاب ہم نے نازل کیا، قرآن کو ہم نے نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، ماہ مبارک میں نازل کیا۔ کیسا مہینہ ہے جس میں اس وقت ہم ان دنوں یہ ایام اور گھنٹے ہاں یہ گزار رہے ہیں۔ تو بس اس فقر فرہنگی، ثقافتی فقر کو، روحی فقر کو، علمی فقر کو، معنوی فقر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو مبعوث فرمایا اور اس دستور اور اس آئین کو بھی نازل فرمایا، تاکہ جو تعلیم اور تربیت کے اصول اور ضوابط ہیں وہ ہمارے لیے بیان فرمائے، ہو سکے، روشن ہو سکے۔ جی ناظرین، کتنی خوبصورت چیز آغا صاحب نے، میرا دھیان بھی اسی نقطے کی طرف تھا کہ فقط وہ ایک دانہ جو سورہ بقرہ میں کہا کہ تم
تم دو گے اور وہ بدلے گا 7 بالیوں میں اور پھر 100 دانوں میں. وہ ایک دانہ آپ کا دین کی شناسی کو آگے پھیلانا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا وراثت کو پروموٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح سے. وہ ایک دانہ صرف پیسہ نہیں ہے. مطلب آغا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس چیز کی وضاحت کی کہ انفاق صرف آپ کے مال کا انفاق نہیں ہے. آپ جس چیز کا علم رکھتے ہیں اس کو آگے بڑھانا, اس کو آگے پروموٹ کرنا, اس کو آگے دینا بھی ایک طرح کا انفاق ہے. انفاق مطلب کسی چیز کا نکل کر آگے بڑھنا. تو وہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر آپ دین شناسی ہیں, آپ دین شناسی کا علم رکھتے ہیں, آپ آگے دین دیجئے. اگر آپ وراثت کا, نظم و ضبط کا, علم کا, ان تمام علوم کے ماہر ہیں تو آگے علم دینا نفاق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ روحی بیماریاں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یا اپنے وجود میں دیکھ رہے ہیں تو اپنے وجود میں سے بھی ماہ مبارک رمضان میں انفاق کریں. کس چیز کا؟ غیبت کا, چوری, حسد, کینہ, بغض, ان تمام چیزوں کو اگر آپ اپنے وجود سے بھی نکال رہے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے کا انفاق ہی ہے. اور ساتھ ساتھ آقا صاحب کا یہ نقطہ ہمارے لیے بہت مفید ہے کہ انفاق صرف مال کے لیے نہیں ہے. انسان اپنی زندگی پر اگر نظر دوڑائے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی ضرورت اس معاشرے کو بھی ہے اور خود ہمارے وجود کو بھی انفاق کی ضرورت ہے. اگر صاحب جس نقطے کی طرف ماشاءاللہ آپ نے اشارہ کیا, اسی کے ساتھ پتہ بھی ہم کرنا چاہیں گے اور معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ جو انفاق کا سلسلہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے. مطلب اس کا معاملہ کن 2 ہستیوں کے درمیان ہے یا کن کے درمیان ہے؟ دیکھیں عزیزان, یہاں پر انفاق بس یہ ضرورت جہاں پر ہاں تشخیص دینا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اقدام کرنا ہے. بالکل. لیکن خود انفاق کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انفاق کا حکم کس نے دیا ہے. انفاق کے بارے میں کون مطلب اپنے طرف نسبت دے رہا ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفقو, انفاق کرو. انفاق کرو, پاک اور پاکیزہ چیزوں سے انفاق کرو. کسی پر احسان نہ جتاؤ انفاق کر کے. یعنی انفاق کے بارے میں جتنے بھی آیات آ گئے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انفاق کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے, وہ وسیع ہے اور ان کے حدود کو معین کرنے والی جو ہستی ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور وَيَأْخُذُ مِنْكُمُ الصَّدَقَاتِ, یہ صدقات اور یہ انفاقات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ خود اٹھا لیتا ہے. بالکل بالکل. تو یہاں پر جو افراد جن کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے وہ در واقع انفاق کرنے والا اور ادھر سے اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی فقیروں تک آپ رسیدگی کریں, رسائی کریں, ان کو در واقع ان کی جو کمزوری ہے, جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کرو. تو یہاں پر حکم دینے والا ذات باری تعالیٰ ہے اور ادھر سے لینے والا اگرچہ فقیر ہے. سبحان اللہ. اگر ہم روایت کی روشنی میں, اگر ہم آیات الہی کی روشنی میں, اگر وہ جو محتاج ہے, وہ جو نیاز مند ہے, وہ ظاہری طور پر اگرچہ شاید انسان اس شخص کو پسند بھی نہ کرے, اس کے ظاہر محتاج ہے, نیاز مند ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے پہننے کو, بولنے کو, کچھ ہر جہت سے وہ جو فقیر اور نیاز مند ہے, اگر اس کی حقیقت کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اس انسان کے پیچھے, محتاج کے پیچھے ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا. بے شک. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفاق کرو. انفاق میں لیتا ہوں, یعنی آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کو میں لیتا ہوں, لینے والا میں ہوں. سبحان اللہ. تو یہاں پر مطلب در حقیقت اس انسان کو نہیں دے رہے, انسان کو نہیں دے, معاملہ خدا کے ساتھ. معاملہ خدا کے ساتھ ہے, معاملہ خدا کے ساتھ ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آن حضرات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان کسی کو صدقہ دے دیتا ہے, خیرات دے دیتا ہے, اس کی فقر کو مطلب دور کرنے کے لیے جب اقدام کرتا ہے, تو آپ اس کو جب آپ سائل کو وہ جو چیز عطا جو آپ کر رہے ہیں, آپ اس کو جب عطا کریں گے تو عطا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھاؤ, اپنے دہان کے نزدیک کر کے اس کو چومو. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو صدقہ ہے انہا تقع علی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل. یعنی سائل اور محتاج اور نیاز مند کے ہاتھ میں یہ عطا گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر گر جاتا ہے. تو وہ در واقع اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ لے رہا ہے, انفاق کرنے والے اور خداوند متعال کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, یعنی ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا. کیوں؟ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کے کپڑے پرانے ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ کسی نیازمند کو دیں گے,
کسی کے جوتے پھٹ گئے ہوں، وہ خود استعمال کرنے کے قابل نہیں سمجھتا اپنے لیے، بچوں کے لیے، پھر وہی دوسروں کسی فقیر کو دینے کے لیے وہ تیار کرتا ہے۔ اگر صاحب یہیں پر میں یہی بات ناظرین کی خدمت میں بھی کہ مطلب ہم انفاق ان چیزوں کا کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم استعمال پہلے کر چکے ہیں، مطلب ضرورت شدہ چیزوں میں سے کیا دینا، وہ تو ہم پہلے استعمال کر چکے، تو انفاق کن چیزوں پہ ہونا چاہیے، اس پہ آپ ضرور، ایک تو دین ہے، آپ نے علم بتایا، بہت سارے لیکن مالی چیزوں میں سے کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کس صورت میں انفاق کریں اور کیسی حالت میں؟ انفاق کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے پاکیزہ کمائی سے انفاق کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، انفاق کرو من طیبات ما کسبتم، یعنی ان چیزوں سے جس کو تم نے پاک اور پاکیزہ طور پر کمایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو پاک اور طاہر ہے، بالکل، مثال کے طور پر کوئی شخص فقیر کو پیسے دینا چاہتا ہے لیکن خمس ادا نہیں کیا ہے، اس کے مال میں ابھی ملاوٹ ہے، صاف اور شفاف نہیں ہے، مال اس کا اپنا نہیں ہے۔ بے شک، کیوں؟ شرع مقدس کے احکام کے مطابق انسان کا مال جب سال گزرنے کے بعد وہ زائد آ جاتا ہے تو اس کو مطلب 5 حصے بنائیں، 5 حصوں میں سے ایک حصہ خمس دے، ان میں سے اسی ایک حصے میں مطلب آدھا مال امام ہے اور آدھا مال سادات ہے، یہ ہمارے احکام شرعیہ اور یہ مسلم چیز ہے۔ بے شک۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی شخص یعنی سال گزرنے کے بعد گویا اس کے مال میں جب کوئی زائد شے آ جاتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے، حصہ ہی نہیں، ہاں، یعنی اس میں دوسرے لوگ بھی، مستحق لوگ بھی شریک ہیں۔ جب مستحق لوگ شریک ہیں تو پھر وہ یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ کسی اور کا مال کسی اور کو دے دے، پہلے آپ اس کا مال الگ کر دیں، مشخص کر دیں، صاحب تک پہنچا دیں، مالک واقعی تک، اس کے بعد پھر آپ یہ مال خرچ کر دیں، انفاق کریں۔ تو امام اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاک ہے اور پاکیزہ ہے، اس میں کوئی خدشہ اور ملاوٹ کا کوئی شبہ اس میں نہیں ہے، اسی کو جو ہے آپ مطلب انفاق کریں۔ اور انفاق جیسا کہ آپ نے بھی اس آیہ شریفہ میں گندم اور اس کی بالیاں اور اس کے جو دانے ہیں اس کی جو مثال دی ہے، یہاں پر صرف پیسہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف پیسہ دیں تو انفاق ہے، باقی نہیں ہے۔ وہ ایک دانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ نصیحت بھی ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو چیز اس مستحق کی ضرورت کو پوری کر دیتی ہے در واقع وہ مال ہے، انفاق ہے۔ تو یہاں پر پاک اور پاکیزہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، ساتھ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے، ہم نے خارج کر دیا ہے زمین سے تمہارے لیے، یعنی مال ہم نے تمہیں دیا ہے، تم خرچ کرو۔ یہ ایک اس طرح ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پیسے دیتا ہے، پیسے دینے کے بعد کہتا ہے کہ تم اس کو فلان جگہ خرچ کرو، تو مثلا وہ مال تو باپ کا ہی ہے، باپ کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے تمہیں، دیا ہے تو فقیروں کا بھی اس میں حق ہے، مسکینوں کا بھی اس میں حق ہے، محتاجین کا اس میں حق ہے، عطا کرو، پھر انسان دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اسی آیہ شریفہ میں، انفاق خراب مال سے دینے کا حق نہیں رکھتے ہو تم، یعنی انفاق میں پاک اور پاکیزہ مال خرچ کرو لیکن خراب مال دینے کا تم حق نہیں رکھتے ہو۔ آگے بڑھ کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا اگر سڑا ہوا مال، خراب اور آلودہ شے اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو کیا تم خود تیار ہو اس کو لینے کے لیے؟ بے شک، ہم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کریں گے، اس میں تو آنکھیں کھولے بغیر اس کو کہو کہ دور کرو، یہ میرے لائق نہیں ہے، ایسا ہی اپنے لیے تم اس طرح سوچتے ہو، اور جب کسی اور کو دینے کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہی چیز جو خود کو پسند نہیں ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہو۔ ہاں، اس لیے پاک اور پاکیزہ اموال کو آپ دے دیں۔ اور اس کے بعد فرما رہا ہے کہ جو دوسرا نقطہ جہاں پر کن چیزوں سے ہمیں انفاق کرنا چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سبحان اللہ، یعنی اسی چیز سے انفاق کرو کہ اپنے لیے پسند کرتے ہو، کرتے ہو، یعنی جب تک
اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, سب چیزیں آ جاتی ہیں. دنیا کا مال ہے یا تمہاری ذات کا خود کا, بالکل ہر چیز. کلام ہے اس میں, بولنا, اس میں احترام کرنا, یعنی ہر چیز ہر چیز. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا, امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ مطالعہ کریں امیر المومنین علیہ السلام کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام خط نہج البلاغہ میں موجود ہے. ہاں, وہ بہت ہی زبردست, یعنی انسان کے انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایک پاک زندگی کرنے کے لیے وہ بہت ہی زبردست خط ہے. بلکہ اگر بعض علماء نے اس پر شرح بھی اس میں لکھا ہے. اگر ایسی کتاب کہیں اگر مل جاتی ہے تو اس کا مطالعہ ضرور کریں. امام علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ یا بنی یجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک, یعنی اپنے آپ کو میزان اور ترازو قرار دو دوسرے اور آپ کے اپنے آپس میں, آپس کے درمیان, یعنی خود کو میزان رکھو, خود ترازو ہو. پھر یعنی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. بے شک بے شک. بہت مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں, جب کوئی آتا ہے, جب میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں تو میں بلا لوں, احترام کروں, آپ یہاں پہ تشریف رکھیں. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھنا پسند کرتا ہوں. اگر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ مجھے کہیں دور کہیں کسی کونے میں مجھے رکھا جائے تو پھر میں کسی اور کے بارے میں یہ نہ سوچوں کہ وہ وہاں پہ بیٹھے. اگر اجتماعی اور انفرادی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں اگر ان اصول اور ضوابط پر انسان عمل کرتا ہے تو ان کی زندگی بہت ہی پاک اور پاکیزہ زندگی ہو سکتی ہے. ناظرین, یہ وہ نقطے ہیں, میں کہتی ہوں کہ آج کا پروگرام واقعاً بہت مفید ہے. ہم جس چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں کہ انفاق فقط مال, لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انفاق فقط صرف آپ کا مال ہے. نہیں, انفاق کا دائرہ آج آغا صاحب نے بہت وسیع کر کے بتایا کہ انفاق فقط مال نہیں ہے. آپ کی کسی کو اچھی نصیحت کرنا, آپ کا اپنے لیے جو پسند کرنا ہے وہ کسی کو دینا, یہ بھی انفاق ہے. اور پھر خوبصورت جملے کہ یہ تمام تر معاملات انسان کے خود کے معاملات نہیں ہیں بلکہ خدا اور انسان کے درمیان میں ہیں. اور خداوند متعال نے یہ خوبصورت نعمت جو ہمیں عطا کی ہے وہ ایک انفاق ہے واقعاً, کہ اگر آپ کے پاس مال جمع ہے, اگر آپ کے پاس دین جمع ہے, اگر آپ کے پاس علم جمع ہے, اگر کسی بھی طرح کا آپ مال و اسباب رکھتے ہیں, چاہے وہ پھر دولت ہے, چاہے وہ کوئی اچھی بات ہے, چاہے وہ کوئی اچھی نصیحت ہے, اس کا انفاق کیجئے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گی. جیسے قول معصوم بھی ہے کہ انسان کے ساتھ وہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہنا کہ انسان کے ساتھ کچھ نہیں جاتا. انسان کے ساتھ وہ چیزیں جاتی ہیں کہ اگر اس کا استعمال دنیا میں بہترین کیا جائے تو وہ اس کے ساتھ جاتا ہے. مال بھی اس کے ساتھ جا سکتا ہے, اس کے ساتھ دنیا کی چیزیں بھی جا سکتی ہیں, لیکن تب جب وہ اس چیز کا انفاق کرے, جب اس کو دوسروں پر خرچ کرے, تم روز محشر وہ اس کے ساتھ ہوں گی. ایک نیک اعمال میں ایک نیکی ثبت ہو کر وہ اس کے ساتھ ہوں گی, اور روز محشر میں بہترین مقام رکھتی ہیں یہ چیزیں. لیکن ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. جیسے آغا صاحب نے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی بچی ہوئی چیزوں کو جو ہم خود پسند نہیں کرتے وہ ہم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں. تو کوشش کیجئے جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس دنیا میں وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں, تو واقعاً ایک انسان سے دوسرے انسان کی جو کڑی جڑی ہے وہ خوشحال رہے گی, اور اس طرح سے معاشرہ بھی سنورے گا, اور ہم اس میں ایک ایسے فرد بن کر سامنے آئیں گے کہ شاید ہماری کوئی ایسی نیکی خدا کو پسند آ جائے جو روز محشر ہماری بخشش کا سامان کر سکے. آغا صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں انشاءاللہ, اور انفاق فی سبیل اللہ پہ انشاءاللہ ہم یہ گفتگو جاری بھی رکھیں گے اور ایک اور پروگرام بھی کریں گے تاکہ واضح ہو سکے انفاق کا مفہوم. بہت شکریہ آغا صاحب. یہیں پر ناظرین وقت تمام ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن زندگی ہے, دستور بندگی ہے, ایمان کی تازگی ہے, یہ دل کی روشنی ہے.